ہم تمام کے سامنے سادہ الفاظ میں سادہ طریقے سے پیش فرمایا اور ہم علماء کرام کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ یقیناً اس پرفتن دور میں فتنے کیسے آ رہے ہیں، ان کو کیسے پہچاننا ہے، ایک بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم لوگ ہماری ذمہ داریاں خود صرف امام ہوں تو امامت، خطیب ہو تو خطبے اور مدرسین ہو تو صرف درس و تدریس، ان ذمہ داریوں یقیناً یہ بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ فتنے کیسے آ رہے ہیں، کیسا لبادہ بڑھ کر آ رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب طریقے سے شاندار عناوین اور ٹائٹل کے ذریعے آ رہے ہیں۔ ایک دو فرقوں کا ایسے ہی تذکرہ کر کے یہ تعارف جو کروایا جا رہا ہے، حضرت نے ہمیں ذمہ داری کا جو احساس دلایا ہے، کیوں اسے سمجھیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے دو اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول، کتنا شاندار ٹائٹل نظر آ رہا ہے، ہمارے دو اصول اطیع اللہ اطیع الرسول۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یقیناً ہم لوگوں کو رسول اللہ کی ماننی ہے اور رسول اللہ کی ماننی ہے، دوسروں کو کیوں؟ اب اس طریقے سے عنوان بنا کر وہ ہمیں تقلید سے روک رہے ہیں، ائمہ اربعہ سے روک رہے ہیں۔ اس کا کتنا بڑا فرق آئے گا، اس کا کیا، اس سے کیا اثر انداز ہوں گے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی بتائیں کہ آپ حنفی ہیں یا دیوبند، حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ بتائیے، ذرا سوچ کے بتائیے، آپ سے اگر کوئی سوال یہ کرے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم نبی کو مان رہے ہو یا ابو حنیفہ کو مان رہے ہو تو کیا جواب آئے گا؟ ہم سوچیں گے کہ بھی یقیناً نبی علیہ السلام، نبی سے محبت ہے، ان پر تن من دھن سب کچھ قربان ہے، نبی کا نام لیں گے۔ لیکن سوال ہی غلط ہے۔ سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ نبی کے مقابلے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا نبی اور ابو حنیفہ الگ الگ ہیں؟ کیا ابو حنیفہ کسی اور مذہب کی تشکیل دے رہے ہیں؟ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے سوال دیکھ کر آدمی پھسل جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے زبردست داعی تھے، وہ تبلیغ سے مڑ گئے، غیر مقلد بن گئے۔ ان سے پوچھا گیا وجہ کیا بنی تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک پرچہ تھما دیا گیا۔ کیا تھا پرچہ؟ پرچے ایک حصے میں لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کا طریقہ، اور دوسرے پرچے میں لکھا گیا تھا اسی کے مقابل والے پرچے میں کہ ابو حنیفہ کے حج کرنے کا طریقہ۔ اب دیکھنے والا کیا کرے گا کہ بھی محمدی طریقے کو فالو کروں یا ابو حنیفہ والے طریقے کو فالو کروں؟ یہ ان کے گل ہیں، یہ شکاری انداز ہیں۔ اس انداز سے وہ ائمہ اربعہ سے جدا کریں گے، پھر کہیں کہ اطیع اللہ اطیع الرسول، قرآن کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور پھر کیا کہیں گے؟ عام طبقہ ہے وہ قرآن کو کیسے پڑھے گا، قرآن کے مسائل کو کیسے جانے گا، حدیث کو کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے خود ایک حافظ صاحب کا واقعہ ہے، ایک حافظ صاحب سے کسی غیر مقلد نے بحث و مباحثہ کر لیا اور کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دیکھو عورتوں کی اور مرد کی دونوں کی نماز ایک طریقے پر ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھی نہیں، حافظ صاحب ایک جگہ کے امام صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بھی نہیں، کہ عورتوں کی نماز الگ ہے اور مردوں کی نماز الگ ہے، دلائل دو۔ اب حافظ صاحب وہ کیا دلائل دیں گے؟ انہوں نے جواب اس سے پوچھ لیا کہ تم دلائل دو، تو انہوں نے دلیل پیش کر دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نبی نے کہا ہے کہ تم نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ تو نبی کون تھے؟ مذکر تھے، مرد تھے، تو نبی نے جیسے نماز پڑھا ہے ویسے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، اس حدیث کو نبی علیہ السلام نے کب کہا تھا، تب پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ساری باریک باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں پر مکمل عبور اگر علماء کرام کو ہو جائے، حفاظ اعظام کو ہو جائے، ائمہ حضرات کو ان کے طور طریقے کا تعارف ہو جائے، تو اس وقت میں آنے والا مد مقابل کسی بھی لبادہ، کسی بھی طریقے کا لبادہ بڑھ کر آئے گا تو ہم پہچان لیں گے کہ آنے والا کس راستے سے آ رہا ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے ابھی
صدر محترم بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی اندر بھی آئیں گے انشاءاللہ. پریزنٹیشن پیش کیا جائے گا 3 فرقوں کے متعلق کہ یہ لوگ، ان کا تعارف کیا ہے، ان کے بانی و مبانی کون ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے اور ان سے کیسے بچنا چاہیے انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں بنگلور سے آئے ہوئے علماء اعظام مولانا محمد نوشاد صاحب اور ان کے جو احباب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پریزنٹیشن کا کام شروع کیا جائے اور وقت کا خصوصی لحاظ کیا جائے. اور آئے ہوئے تمام مہمانان، علماء اکرام، مفتیان نظام، حفاظ نظام. پریزنٹیشن میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ ایک معلومات کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. غالباً ہندوستان میں ہی ہم نے یہ پہلا پریزنٹیشن بنایا تھا ان فتنوں کے اوپر. اس سے پہلے میرے استاد محترم حضرت مولانا خالد بیگ نقوی صاحب دامت برکاتہ مختلف عناوین پر پریزنٹیشن بنا کر کے پھر اس کے بعد ہمارے سامنے رکھے تھے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کیوں نہ ہم باطل فتنوں کے انہی کے کتابوں اور انہی کی زبانوں کو ایک جگہ جمع کر دیں تاکہ علماء کے لیے بھی فائدہ ہو اور سامنے سننے والے نوجوانوں کے لیے بھی فائدہ ہو. تو ابھی جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے میں دکھانے جا رہا ہوں اس میں جتنے بھی باطل عقائد اور ان کے نظریات اور ان کے طریقہ کار ہیں سب انہی کی کتابوں سے ہے یا انہی کی زبانی. ہمارے کسی بھی عالم دین کے کتابوں سے نہیں لکھے تھے. البتہ یہ ایک مصیبت ہے، یہ سمجھ لیجیے جو مصیبت دیکھنے جا رہے ہیں اس کا حل کیا ہوگا ہم اکابروں سے سنیں گے اور اس کے طریقہ کار کیا ہوگا تدارک کا وہ بھی ہم اپنے بڑوں سے سنیں گے. میں صرف پرابلم دکھانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے اکابروں کا نہج رہا ہے کہ جب تک کسی فتنوں کو جانیں گے نہیں اس پر کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ میں آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں یہ انہی کے طریقہ کار کو جن سے ہمارا سابقہ پڑا ہے یا ان کی کتابیں ہمارے ہاتھ ملی ہے تو ان کتابوں کو ہم نے ان میں سے حوالے کی شکل میں لے کر کے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد ہم نے اس پریزنٹیشن کو بنا کر کے اپنے بڑوں کے سامنے رکھا. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ تشریف فرما ہے جب شیموگا ہم گئے تھے تو حضرت نے خود کہا کہ چل نوشاد چلیں گے وہاں. تو وہ یہی پریزنٹیشن میں لے کر کے گیا تھا. صبح میں یقیناً غالباً 10 بجے سے شروع کیے تھے اور شام کے 4 بجے تک بلا نشست کے بیٹھے تھے بغیر کسی نشست. صبح کے 10 سے لے کر شام کے 4 بجے تک جو شوگر پیشنٹ تھے وہ احباب کو وہیں پر کچھ مہیا کر دی گئی لیکن بغیر اس کے مسلسل اثر ظہر کے آخری وقت تک بیٹھے تھے. اس کے بعد کچھ عالم دین آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت ان کے بیانات سن کر کے میں جمعہ میں بیان دیتا تھا آج معلوم ہوا یہ شیطان ہے. میں عمومی مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خصوصی مجلس کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اس پریزنٹیشن کو ہم نے جو رکھا اور اس کے بعد تدریجاً نوجوانوں میں عوام الناس میں مذکورات میں رکھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیں گھنٹے گھنٹے لوگ دیکھ کر کے بغیر پلک جھپکے بھی مسلسل دیکھتے اور اس سے استفادہ کرتے رہے. ہم اس سے پہلے بھی تقریباً 15 سال سے میں مسلسل ختم نبوت کا کام کرناٹک میں کر رہا ہوں. مسلسل اس سے پہلے بیانات کہیں مجمع لگا کر کے یا پھر درس و تدریس کی شکل میں کرتے تھے لیکن آدھا گھنٹے کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ غنود کی تاریخ ہو جاتی تھی سامنے والوں کو. یہ وہ چیز ہے چلتی رہی تو نیند بھی نہیں آتی ہے اور سمجھ میں بھی آسانی سے آتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ گویا کہ یہ فتنہ کسی کے ہاتھ میں اٹھا کر کے دے رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ کار کو ہم کوشش کیے ہیں اس میں اتارنے کی. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کتابوں میں درج ہے اور میں پریزنٹیشن میں درج کر دیا. ہر کتاب میں فتنوں کے بارے میں مسلسل تفصیلات بھی ہیں اور وہی چیز میں یہاں رکھ کر کے
ہاں پریشانی اس وقت ہوگی جب صرف مصیبت کو دیکھ کر کے خاموش ہو جائیں گے. اس کے اصلاح کے طریقہ کار ہمارے طرف سے تدارک کا کیا ہے, اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو پریشانی. تو اس لیے ایک لازم اور دوسرا ملزوم ہے, دونوں کو دیکھیں گے تبھی جا کر سمجھ میں آئے. تو یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے ابھی ہمارے علماء کرام جو ہے الحمدللہ ختم نبوت سے متعلق ساری باتیں بتا دی ہیں. ایک بات سے میں شروع کرتا ہوں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے. آپ فرماتے ہیں ادھر ادھر کی تو بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ادھر ادھر کی تو بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے یہ سوچے جیسے علامہ کشمیری سوچ رہے تھے. آپ کے بارے میں مسلسل آپ نے سنا ہے. حضرت علامہ کشمیری کوئٹ کے بارے میں لکھا کتابوں میں, گویا کہ ختم نبوت اور مرتدین کے بارے تعلق سے جیسے سنے تھے, مرزائیوں کے بارے میں جیسے سنے, تو آپ کی راتوں کی 6 مہینے تک نیند اڑ گئی تھی, بے چین ہو گئے تھے, ایسے ہو گئے تھے گویا کہ آپ کے دل میں سوراخ ہو چکا ہے اور ہمیشہ اس سے خون کا قطرہ ٹپکتا ہے. ایک ایک قطرے سے یہ صدا آتی ہے, ختم نبوت کا کام کیسے ہو, ختم نبوت کا کام کیسے ہو. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب خود ڈابھیل میں بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو آپ نے خود طلبہ سے کہا کہ بخاری بند کرو, چلو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. تو حضرت سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت اتنی بڑی کتاب ہے, آپ اسے بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو علامہ نے کہا کہ جب تم ذات نبی کی حفاظت نہ کر سکو گے تو بات نبی کی حفاظت کہاں کر پاؤ گے. یہ ذات نبی کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اور پھر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے حج کا اعلان کر چکے تھے, ساتھیاں پورے تیار ہو گئے تھے, آپ کے مریدین بھی تیار تھے. اچانک جیسے مولانا نے واقعہ سنایا کہ وہاں سے ایک بہن عائشہ کا خط ملا, مولانا مرتضیٰ صاحب نے بھیجا تھا. جیسے ہی علامہ کشمیری وہ خط کو پڑھے, اپنے حج سے لوگوں سے کہا کہ میں اس بار حج سے نہیں جانا چاہتا ہوں, میں حج کو کینسل کرتا ہوں. تو سب آ کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے. یقین جانے جو آپ کے شاگردوں میں سے تھے وہ پائے کے علماء تھے, اور جو آپ کے مریدین تھے وہ بھی پائے کو پہنچے ہوئے, تصوف کے ایک حد تک پہنچے ہوئے بزرگان دین بھی ہوں گے. حضرت کے پاس آ کر کے کہہ رہے ہیں, میں وہ درد سنانا چاہ رہا ہوں. حضرت کے پاس آ کر کے کہہ رہے تھے حضرت حج کو چلتے ہیں, کعبہ سے بڑھ کے کون سی ایسی جگہ ہے جو ہمارے لیے خوش قسمت جگہ ہو, مبارک جگہ ہو. وہاں جائیں گے, حجر اسود کو بوسہ دیں گے, وہاں جائیں گے, کعبہ کا طواف کریں گے, وہاں جائیں گے, مستلزم سے چپٹ کر دعائیں کریں گے, زمزم پیئیں گے, حضور جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھیں گے, جہاں 2 رکعت نماز پڑھے تھے ہم بھی وہاں پڑھ کر کے دعائیں کریں گے. اس سے بھی اور آگے بڑھ کر کے حضرت کو جذبہ دلانے کے لیے حضرت حضور کے در پہ حاضری دیں گے. نبی نے فرمایا ہے کہ جو میرے در پہ حاضری دے کر کے سلام عرض کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں. حضور نے فرمایا جو میرے در پہ حاضری دے کر کے سلام پیش کرتا ہے میرے لیے ان کی سفارش ہے, میں ان کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن. حضرت یہ مبارک جگہ جنت البقیع وہیں موجود ہے, چلیں گے. حضرت نے کہا میں تھوڑی دیر سر جھکا کر کے ماضی پہ غور کیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چلتا پھرتا لائبریری کہہ رہے ہیں, چلتا پھرتا کتب خانہ کہہ رہے ہیں. میں اپنے سر کو جھکا کر تھوڑی دیر غور کیا, اپنے ماضی پہ غور کیا, میری ساری ماضی اندھیری نظر آئی. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو دارالعلوم میں پڑھاتے تھے اور سیدھا گھر کو جاتے تھے اور گھر سے سیدھا دارالعلوم کو آتے تھے, جو بخاری شریف کا درس دیتے آپ کی زندگیاں ختم ہو گئی تھی. آپ اسی دارالعلوم کے صحن میں کھڑے ہو کر کے جو لائبریرین سے کتب خانے کے ذمہ دار سے کہا تھا اگر انگریز تمہاری کتابوں کو جلانے پر آ جائے تو دے دینا, اگر انگریز تمہاری کتابوں کو پانی میں بہانے پر آ جائے تو دے دینا, اور انگریز سے یوں کہنا علامہ کشمیری کے سینے میں ساری کتابیں محفوظ ہیں. اتنے بڑے عالم دین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ماضی پہ غور کیا تو میری ساری ماضی اندھیری نظر آئی. اس لیے
اگر میں یہاں اس بہاولپور کی عدالت کے مقدمے کو چھوڑ کر کے میں رسول اللہ کے در پہ حاضری دے دیا تو میں اپنے اس کو تصور میں لایا کہ میں حضور کے سامنے ہوں، حضور حوض کوثر پر میرے سامنے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچا ہوں، اور اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مجھ سے کہہ دے، انور شاہ میری عزت کا مسئلہ بہاولپور کی عدالت میں چل رہا تھا، میری عزت کا مسئلہ بہاولپور کی عدالت میں چل رہا تھا، تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میرے در پہ حاضری کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نبی کو کیا جواب دوں گا؟ عزت بچانا ضروری ہے یا حاضری دینا ضروری ہے؟ اس لیے میں حج کو کینسل کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اس لیے میں آپ سب کو یہ چھوٹا سا درد سنا رہا ہوں کہ جیسے ہمارے حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کو فتنوں کی بو سونگھ کر اس کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر لینی چاہیے۔ آج ہم نے کتنی صلاحیت ہے ہم خود بہتر جانتے ہیں، ہم تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج ہمارے ہاتھ میں باگڈور ہے، اس لیے علامہ اقبال کہتے تھے مجھے چوروں سے گلہ نہیں ہے، مجھے چوروں سے گلہ نہیں ہے، حضور یہ پوچھتے میری امت کا وارث، میرا وارث تو تھا، میرے امت کے رہبر تو تھا، مجھے چوروں سے گلہ نہیں، مجھے قادیانیوں سے گلہ نہیں، مجھے شکیلیوں سے گلہ نہیں، مجھے گوہر شاہیوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال تو کیا کر کے آیا؟ پھر ہم اللہ کے نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جو جہاں پر تاج محل ہے آگرہ، ایک خاندان صرف ان کو بیٹھا کر کے پوجا کرائی تھی، پورے ہندوستان کے مسلمان علماء کا دل بے چین ہو گیا تھا، تڑپ اٹھے تھے، ہر طرف بیانات، ہر طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر بیانات جاری ہو گئے تھے۔ سوچ کے دیکھو اگر اس وقت میں ایسا اعلان ہونے لگے فلاں محلہ مرتد ہو گیا، فلاں محلہ مرتد ہو گیا، فلاں محلہ بھی چلا گیا، اس وقت میں ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ وقت میں کہہ رہا ہوں اگر اس وقت کھڑے نہ ہوئے تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر بتا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ 6 مہینے پہلے میں شکیلیت کی خانہ تلاشی کے لیے پورے بنگلور میں نے نوجوانوں کی ٹیم بٹھا دیا تھا، تو اس وقت میں ہمیں پتا چلا کہ 18 سے 19 شکیلی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو ہمیں شکیلی کی زبان سے خبر معلوم ہوئی ہے 500 سے زیادہ بنگلور میں شکیلی موجود ہیں۔ کوئی جلسہ نہیں کرتے، کوئی اسٹیج نہیں لگاتے، کوئی تحریک نہیں چلا رہے ہیں، کھلے طور پر عام طور سے خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے جو چلا جا رہا ہے، مرنا پسند کر رہا ہے، توبہ کرنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اور یہ جو پریزنٹیشن ہے، میں 1-2 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مجھے میری گفتگو ہوئی تھی ریاض میں بیٹھا ہوا ایک شخص ریحان سے، وہ رہنے والا ممبئی کا، شکیلیت سے متاثر، حافظ قرآن، ریاض میں کام کرنے والا۔ انہوں نے ہمارا پریزنٹیشن جو ہے آن لائن دیکھا، نیچے نمبر لکھا ہوا تھا، رات کے 11 بجے فون کیا، اور ہم نے اس کو غنیمت سمجھ کر کے وہیں سے شروع کی، لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کے بعد لائیو چلا کر کے ان کے سامنے بات شروع کی، رات کے 2:30 بجے جا کر کے توبہ کیا۔ ایک بندہ کتنا وقت دے سکے؟ ہم اگر باؤنڈری کا کام نہیں کیے، کٹے بننے کا کام نہیں کیے، تو ایک جاتا رہے گا، پیچھے بھاگنا پڑے گا، یہ نہیں چلا گیا اس کے پیچھے بھاگو، انہیں چلا گیا اس کے پیچھے بھاگو۔ اس لیے گراؤنڈ لیول کا کام یہ ہے، گراؤنڈ پہ لوگوں کو بٹھائیں اور سمجھاتے رہیں کہ بھئی کتنے ایسے جو ہمارے گھروں تک پہنچ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں علماء کا بھی گھر بچانا ہے، میں 3 عالم دین کو بنگلور میں کلمہ پڑھوایا، حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ، آج بھی امیر شریعت صاحب زندہ ہے، جا کر کے پوچھ لیجیے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے شہر نہیں بلکہ بہت مشہور و معروف عالم دین، بہت مشہور ہمارے ہندوستان کے، جو ہمیشہ کالے کپڑے میں رہتے تھے، ان کا بھتیجا تک مرتد ہو کر کے کرناٹک کا اس تنظیم کا ذمہ دار بنا بیٹھا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے گا، ہمارے بچے بھی کس بچے کے ساتھ میں کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس میں آپ کو تھوڑا سا سامنے دکھاتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں احادیثیں تو ہم سن چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔
اور آگے چلتے رہیے، آگے چلیے. یہ دیکھیے، یہ تینوں شکلیں آپ کے سامنے ہیں. ایک صاحب مجھے یہی بات بتا رہے تھے کہ مولانا کچھ کوسے کے کونے میں بیٹھا پڑا ہونے لگے دوسروں کے ہاتھ میں لے لیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل سب کے ہاتھ میں ہے نا؟ میرے پاس بھی ہے. یہ ان کے سامنے سے دیکھو، موبائل بھی رکھا ہے، لیپ ٹاپ بھی رکھا ہے. یہ کسی کونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے لے رہا ہوں. یہ عالمی فتنہ بن چکا ہے اور علمی اعتبار سے لوگوں کو بہتاتا ہے، جہالت پہ لے جاتا ہے. علمی اعتبار سے لوگوں کو اس قدر لوگوں کو مانوس کرتا ہے کہ جو لوگ اس میں چلے. ہمارے ساتھی مولانا عبدالواجد صاحب موجود ہیں. گزشتہ 2 دن پہلے جو حاصل میں ہوا تھا، انہوں نے خود بتایا ان کے اہلیہ سے پوچھ کر کے کہ بتاؤ اندر جو مستورات میں پریزنٹیشن چل رہا تھا کیا حال ہے. تو کہنے لگے بہت ساری عورتیں رونے لگی کہ میں اس کو چاہتی تھی، اس کے بیانات سنتی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ اتنا خراب ہے. ہمارا دل لگ گیا تھا ان سے، آج ان سے دور ہونے میں درد ہوتا ہے. لیکن معلوم یہ ہوا انہیں غلط ہے، اس لیے اب کہ سننا بھی تک پسند نہیں. ایسے ہمارے گھروں کے اندر بھی موبائل ہے، ہر ہاتھ میں ہے. میں بولا تو بھی دیکھنے والے ہیں، میں نہیں بولا تب بھی دیکھنے والے ہیں. میں اس کی فوٹو دکھا کر کے بتاتا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. نام سے تقریر گھنٹوں بھر کرتے ہیں تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے. سمجھ؟ تو اس لیے یہ شخص یونس ہے، بیچ میں جو ہے ریاض احمد گوہر شاہی ہے، اور پھر اس کے بعد شکیل احمد خان ہے. اس کی تاریخ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ریاض احمد کی جو تاریخ ہے 5ویں پشت پیچھے جائیں گے تو ریاض کا پردادا نے سکردادا لکردادا کے بعد اسی کے دادے میں ایک آدمی گزرا تھا. اس کا نام تھا گوہر علی شاہ. گوہر علی شاہ جو کشمیر میں رہتا تھا، بٹوارے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جو تقسیم ہونے سے پہلے. اس وقت میں گوہر علی شاہ 2 آدمیوں کو کشمیر میں قتل کیا. راولپنڈی جو اس وقت میں پڑوس ملک میں ہے وہاں جا کر چھپ گیا تھا. انگریزوں کی حکومت تھی. راولپنڈی میں بھی نالا لائی کے گھر میں چھپ گیا تھا. جب حکومت کو معلوم ہوئی تو یہاں سے پولیس بھیج کر کے اس کو پکڑنے کے لیے بھیجی. وہ وہاں سے چھپ کر کے ایک جنگل میں چلا گیا سہبل شریف کے جنگل، اور وہاں جنگلی لوگ رہتے تھے تو اس کے پاس جا کر کے وہ گھل مل کے رہتے. تو کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میٹرک تک پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ویلڈنگ کا کام کرتا تھا. تو دھیرے دھیرے لوگوں کو اپنا قریب کیا. کس طرح سے قریب کیا؟ 2 اعتبار سے. ہمارے ہندوستان میں بھی مولانا کہتے تھے کہ 3 بزنس ایسی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک ایجوکیشن سسٹم کا ایسا ہے جو دنیاوی اعتبار سے کبھی ختم نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے بچے کو اچھا پڑھانا چاہتا ہے. دوسرا جو ہے چھومنتر اور تعویذ کے بزنس. کیسے بھی اچھا آدمی گھٹا گھٹا تراڑ کے سامنے جاتا رہے، اچانک ذرا میاں بڑی کر رہے کیا کی دکھ رہا تمہارے اوپر، تو اپنے رات میں سوتا نہیں، رات بھر سوتا نہیں، تمہارے پیچھے پڑ جاتا. کیا دکھا تھا حضرت؟ بولو حضرت، میں سوچوں کیا کی ہو رہا، میرے گھر میں پریشان. یہ ایسی شک کی بیماری ہے اور ایسی پریشانی ہے، کسی آدمی کو بھی زیر کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. تو اسی کا کام جو ہے اس کے پردادا شروع کیا. چلتے چلتے اس کے بعد جو ہے 5ویں پشت میں ریاض احمد پیدا ہوا. یہ بھی اتفاق سے پڑھا لکھا نہیں، ویلڈنگ کا ہی کام دادا کے نام پہ کرتا تھا. چلتے چلتے تھوڑا سا کیا کیا، میں شارٹ میں بتا دے رہا ہوں، کام اندر لمبا کچھ زیادہ ہے، مختصر سا اس کی کاری بتا دیتا ہوں. تو چلتے چلتے یہ کیا کیا، ان کو بھی لگا کہ ویلڈنگ شاپ میں زیادہ کوئی خاص جو ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ بزنس ہماری اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس نے کیا کیا، دادا کے نقش قدم پر انہوں نے بھی خود چھومنتر کا کام شروع کرنے کے لیے سہبل شریف کے درگاہوں میں جانا شروع کیا، آستانوں میں جانا شروع کیا. وہاں سے ان کو کسی طرح سے پیری مریدی کا کچھ حاصل ہو جائے، لیکن کوئی اس کو اپنا مرید نہیں بنایا. ایک صحیح العالم جو ہے ان کو اپنا مرید بنائے تھے، وہ کچھ ہی دن رہا، اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا اور ان کے اس پر معاملات پر چل نہیں سکا تو بھی وہ دور کر دیے. اس کے بعد درگاہوں کو خاک چھانتا رہا، کہیں بھی اس کو کوئی اپنا مرید نہیں بنائے. تو یہ خود کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو میرے بازو میں ایک گدھا آ گیا. کیا آیا؟ گدھا آیا. میں چلا تو گدھا بھی چلتا، میں کھڑا تو گدھا بھی کھڑتا.